آج کی اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست داستان پر بات کرنے والے ہیں جس نے صدیوں سے انسانوں کو ہمت اور استقامت کا اصل مطلب سکھایا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کا نام ہی تاریخ میں صبر کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ آج ہم تاریخی اور مستند حوالوں سے دیکھیں گے کہ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تو ایک غیر متزلزل ایمان حقیقت میں کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کی ہر مادی نعمت، اپنا بھرا پورا خاندان، اپنی بہترین صحت، غرض یہ کہ اپنا سب کچھ کھو دے، تو کیا پھر بھی امید کا دامن تھاما جا سکتا ہے؟ کیا مکمل تباہی کے بعد بھی اپنے خالق پر بھروسہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، اور اسی سوال کا حیرت انگیز جواب ہمیں آج کے اس واقعے میں ملنے والا ہے۔ اب اس کہانی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ذرا اس 70 کے ہندسے کو ذہن میں رکھیے گا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس کڑی آزمائش کے شروع ہونے سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے پورے 70 سال تک ایک انتہائی شاندار، خوشحال اور صحت مند زندگی گزاری تھی، اور دراصل یہی وہ بنیاد تھی جس نے بعد میں آنے والے طویل اور مشکل وقت میں ان کے صبر کو اتنی طاقت بخشی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی آزمائش کی بات کریں، ذرا ان کی خوشحالی کا حجم تو دیکھیں۔ شام کے علاقے ہوران میں ان کے پاس مویشیوں کے بے شمار ریوڑ، سونا، چاندی اور میلوں تک پھیلی زرخیز زمینیں تھیں۔ ایک بہت بڑا خاندان تھا جس میں 14 بچے شامل تھے، اور وہ صرف مالدار ہی نہیں تھے بلکہ معاشرے کے ایک انتہائی معزز رہنما تھے جو محتاجوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ یہ وہ شاندار اور پرسکون زندگی تھی جس کے بعد مشکلات کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اچانک یہ پرسکون زندگی کیسے بدل گئی؟ روایت بتاتی ہیں کہ اس آزمائش کا آغاز دراصل ایک ماورائی چیلنج سے ہوا۔ ابلیس نے یہ چیلنج کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ جو اتنی بے پناہ عبادت اور شکر گزاری ہے نا، یہ تو محض ان کی اس پرتعیش اور دولت مند زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اگر یہ ساری نعمتیں چھین لی جائیں تو یہ شکر گزاری بھی ختم ہو جائے گی، اور بس یہیں سے انسانی تاریخ کی سب سے کڑی آزمائش کا آغاز ہوا۔ اور پھر جو ہوا وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ کوئی ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی سہاروں کا ایک ایک کر کے باقاعدہ مرحلہ وار چھن جانا تھا۔ پہلے مرحلے میں تمام زمینیں اور مویشی تباہ ہو گئے، لیکن جب اس نقصان پر بھی ان کا صبر نہ ٹوٹا تو دوسرے مرحلے میں ایک انتہائی المناک حادثے میں چھت گرنے سے 14 کے 14 بچے ایک ساتھ وفات پا گئے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ شاندار جسمانی صحت جو 70 سال تک بے مثال رہی تھی، ایک انتہائی شدید اور تکلیف دہ بیماری کی نظر ہو گئی۔ سب کچھ، لفظی طور پر سب کچھ بکھر گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو اکثر لوگ اور معاشرہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ بیماری لگنے کے خوف سے لوگوں نے انہیں بالکل تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس گہری تاریکی میں ایک زبردست روشنی ان کی اہلیہ بی بی رحمہ کی صورت میں موجود تھی۔ ایک طرف معاشرے کی بے حسی تھی اور دوسری طرف بی بی رحمہ کی وہ غیر متزلزل عقیدت جس نے تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کی تاکہ اپنے بیمار شوہر کو کھانا کھلا سکیں، اور کمال تو یہ ہے کہ جب کوئی کام نہ ملا تو کھانا خریدنے کے لیے انہوں نے اپنے بال تک کاٹ کر بیچ دیے۔ یہ ہوتی ہے اصل وفاداری۔ معاشرتی بے حسی کا عالم یہ تھا کہ انہیں باقاعدہ شہر بدر کر دیا گیا، اور وہ شہر کے باہر ایک ویرانے میں کوڑے دان کے قریب رہنے پر مجبور ہو گئے۔ پورا جسم بیماری سے اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ کچھ نہ بچا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس تمام تکلیف میں بھی ان کے جسم کے 2 حصے بالکل محفوظ رہے، ان کا دل اور ان کی زبان، اور ان دونوں کا استعمال وہ صرف اور صرف اپنے خالق کی یاد اور شکر کے لیے کرتے رہے۔ اب ذرا سوچئے یہ سب کتنے عرصے تک چلا؟ کچھ دن، چند مہینے؟ جی نہیں، مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ کڑی آزمائش کم از کم 7 سے 18 سال تک محیط تھی۔ جی ہاں، ایک طویل عرصہ، انتہائی جسمانی اور جذباتی تکلیف میں، اور وہ بھی مکمل تنہائی میں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس پوری مدت میں ان کی زبان سے تقدیر کے خلاف شکایت کا ایک حرف تک نہیں نکلا۔ اس طویل بیماری کے دوران ایک دن بی بی رحمہ نے بڑی محبت اور دردمندی سے مشورہ دیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اپنے رب سے شفا کی دعا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ انسان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے 70 سال خوشحالی اور بہترین صحت میں گزارے ہیں تو مجھے اللہ سے شفا مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کیا میں اتنے ہی سال اللہ کی خاطر صبر نہ کروں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں شکر اور رضا اپنی بالکل آخری حدوں کو چھو لیتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک بہت اہم چیز سمجھنی ہے۔ ہمیں صبر کی تعریف کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب بس مجبوری میں خاموشی سے ظلم یا تکلیف سہنا ہے،
لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے نے ثابت کیا کہ صبر دراصل ایک انتہائی فعال عمل ہے۔ یہ نا امیدی نہیں بلکہ توکل ہے، یعنی اپنے خالق کی حکمت پر کامل بھروسہ رکھنا اور ہر حال میں امید کے ساتھ اسی کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا، اس ساری آزمائش کے دوران ایک انتہائی کشیدہ لمحہ بھی آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطانی قوتیں جو اس صبر کو توڑنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھیں، ایک انسان کے روپ میں بی بی رحمہ کے پاس آئیں اور ایک ایسا علاج تجویز کیا جو دراصل شرک تھا۔ بی بی رحمہ چونکہ شوہر کی تکلیف سے بے حال تھیں تو وہ لا علمی میں وہ تجویز لے آئیں۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید جلال آ گیا کہ شیطان کی بات پر کان چوں دھرا گیا، اور اسی کیفیت میں انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر وہ صحت یاب ہوئیں تو اپنی اہلیہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب آزمائش اپنی بالکل آخری حدوں کو چھونے لگی۔ تب تاریخ کی وہ مشہور اور انتہائی عاجزانہ دعا ان کے لبوں پر آئی، جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ ذرا غور کریں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے یا میرا مال واپس کر دے۔ نہیں، انہوں نے انتہائی ادب سے صرف اپنی حالت بیان کی۔ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا تکلیف کا ایک بہت ہی خوبصورت اور عاجزانہ اعتراف تھی۔ اور پھر اس عاجزانہ دعا کے بعد آسمان سے رحمت کا فیصلہ نازل ہوا۔ جواب فوراً آیا، اور کیا شاندار جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بس اپنا پاؤں زمین پر مارے، اور جیسے ہی انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو اس خشک اور بنجر ویرانے کی ریت سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سالوں پر محیط وہ اندھیری رات بلاخر ختم ہونے والی تھی۔ اس ایک چشمے نے واقعی کمال کر دیا۔ یہ پانی دوہرا شفا بخش تھا۔ اس سے غسل کرتے ہی جسم کے باہر کی تمام بیماریاں فوراً غائب ہو گئیں، اور اسے پیتے ہی اندرونی بیماریاں بھی بالکل ختم ہو گئیں۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی گئی۔ ان کی وفادار اہلیہ کی جوانی اور خوبصورتی معجزاتی طور پر لوٹا دی گئی، اور وہ خاندان اور مال و دولت جو چھن گیا تھا وہ پہلے سے دوگنی مقدار میں انہیں واپس کر دیا گیا۔ ان معجزات میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب وہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی تھی نا، تو حضرت ایوب علیہ السلام جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا مالدار نہیں کر دیا کہ تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، جی ہاں میرے پروردگار، بالکل، لیکن تیری رحمت اور برکت سے بھلا کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ اپنے رب سے ان کی بے پناہ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، وہ جو انہوں نے غصے میں قسم کھائی تھی کہ صحت یاب ہونے پر اہلیہ کو 100 کوڑے ماریں گے، اس کا کیا بنا؟ ظاہر ہے بی بی رحمہ نے سالوں تک جس بےلوث محبت سے خدمت کی تھی، اللہ کو ان کی وہ ادا بہت پسند تھی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایک انتہائی رحم دلانہ حل پیش کیا گیا۔ حکم ہوا کہ گھاس کی 100 پتلی شاخوں کا بس ایک گٹھا بنایا جائے اور اسے نرمی سے صرف ایک بار اپنی اہلیہ کو مار دیا جائے۔ یوں قسم بھی پوری ہو گئی اور اس عظیم خاتون کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ کمال کی حکمت ہے نا؟ اور یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سب کچھ دگنا ملا، تو ذرا اس 26 کے ہندسے کو دیکھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جہاں پہلے ان کے 14 بچے وفات پا گئے تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ اولاد کی نعمت سے نوازا اور بحالی کے بعد اس جوڑے کو 26 بچے عطا کیے گئے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں تو پھر انہیں اس طرح نوازا جاتا ہے جو ہماری عقل اور سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اس سارے وضاحتی تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ داستان محض کوئی پرانا قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے استقامت کے لازوال اسباق کا ایک خزانہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی سخت ترین آزمائشیں ضروری نہیں کہ اللہ کی ناراضگی یا کوئی سزا ہی ہوں، بلکہ یہ تو اکثر انسان کی روحانی بلندی، اس کے درجات بڑھانے اور اسے اپنے خالق کے مزید قریب کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے، ہم اپنی روزمرہ زندگی کی مشکلات، مالی مسائل یا بیماریوں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم تھوڑی سی مشکل آنے پر فوراً مایوس ہو کر اسے سزا سمجھ لیتے ہیں، یا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح انہیں صبر، توکل اور روحانی بلندی کا ایک بہترین موقع سمجھ کر ان کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آج کے سیشن نے آپ کے لیے سوچ کے کچھ نئے دروازے ضرور کھولے ہوں گے۔